السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، ایام قربانی قریب ہیں، اس لیے قربانی کے مسائل کا جاننا اور اس کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس فریضے کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی واقع نہ ہو۔ تو قربانی کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس کو اچھے سے سمجھے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، یا پھر گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو کہ اس سامان کی رقم اور قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو۔ گھر میں ضرورت سے زائد سامان کا مطلب وہ سامان جو کبھی استعمال میں نہیں آتا، جیسے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جو ہم کبھی نہیں پہنتے، ضرورت سے زائد برتن ہیں جو کبھی بھی سالوں سال استعمال میں نہیں آتے، ضرورت سے زائد موبائل فون ہیں جو گھر میں پڑے ہوئے ہیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتے۔ اسی طرح ہر وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہیں اور کبھی بھی استعمال میں نہیں آتا، اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہوں گی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کچھ فرق ہے۔ قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ وہ فرق کیا ہے اس کو اچھے سے سمجھے۔ تو وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو مال ہوتا ہے اس کا مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال تجارت ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو بھی مال ہوتا ہے، جس مال کو نصاب کے لیے شمار کیا جاتا ہے، اس مال کا مال نامی ہونا، مال تجارت ہونا ضروری ہے۔ اس میں مال تجارت اور مال نامی کے علاوہ دوسرے مال کو شمار نہیں کیا جاتا، جبکہ قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں سونا چاندی، مال تجارت اور بینک بیلنس کے علاوہ گھر کا جو ضرورت سے زائد سامان ہے، چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں ہو چاہے وہ برتنوں کی شکل میں ہو، اس کو بھی نصاب کے پورا کرنے کے لیے شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اچھے سے سمجھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس بینک بیلنس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد اس کے پاس گھریلو استعمال کے برتن ہیں جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، ضرورت سے زائد اس کے پاس موبائل فون ہیں، اور اسی طرح اگر اس کے پاس ٹی وی ہیں اور ٹیپ ریکارڈر ہیں، VCR ہیں جو کہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ ٹی وی وغیرہ یہ شریعت کے روح سے یہ انسانی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اس کے پاس اتنی ہیں کہ ان ساری چیزوں کی قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر اس کی رقم ہوتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی۔ جبکہ زکوٰۃ کے نصاب میں زکوٰۃ کے نصاب کو پورا کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو شمار نہیں کیا جاتا، ان ساری چیزوں کو گنا نہیں جاتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے کہ جب سال گزرے گا تبھی زکوٰۃ ادا کی جائیں گی، جبکہ قربانی کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، ایسے قربانی میں نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو ایام ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، تو 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے بھی اگر کوئی شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک بن جاتا ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی واجب ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کو سمجھ لے
کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن قربانی واجب ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو اچھے سے سمجھیں اور ہمارے جو دیگر بھائی بہن ہیں ان تک بھی اس مسئلے کو پہنچانے کی، شریعت کے اس علم کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔